صاحب قیامت کی نشانیاں کیا آج ظاہر ہو چکی ہیں؟ نیز قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے بھائی ہمیں کیا پتا کب قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے، سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے، تقریباً محدثین کا اتفاق ہے۔ 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر حجاز میں، تو وہ تو نشانی ہو چکی ہے۔ تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی؟ ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے، پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، حفاتن عراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ، ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ۔ تو یہ تو دبئی میں آپ شارجہ میں دیکھ لو، سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں۔ تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ تو جب آئیں گی تو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا، اس کے لیے آپ ہمیں کال کرنے کی بھی زحمت نہیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب، کیا بھائی جان آپ ذرا تمیز سے بیٹھ جائیں، اس طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ بچوں میں یہ بڑی مسئلہ ہے نا، بچہ کا کبھی بھی ایک جگہ بٹھاؤ گے کبھی بھی ٹک کے نہیں بیٹھے گا۔ اس کو میں نے اجازت دی تھی کہ آپ تمیز سے بیٹھو گے تو بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ تمیز سے، شاباش۔ لیکن وہ بچہ ہی نہیں ہے جو تمیز سے بیٹھ جائے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، کیا توحید پرست مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا؟ کیا مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ یہ تو صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو توحید پرست ہوگا، اپنے ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بہرحال جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ اللہ ایمان والوں کو اور کافر کو ایک جیسا بدلہ نہیں دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک طویل عرصے کے بعد کافر جو ہے نا، یہ تانا دے گا مسلمان کو کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے تھے، ایک خدا کو مانتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے، تم بھی گناہ کرتے تھے اور ہم بھی گناہ، تو نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب آئے گا، اور اللہ ایک بہت بڑی تعداد صرف ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے گا۔ غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں، واہ بھائی واہ، مسلمان اتنے بڑے مجرم ہوئے، اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی بالآخر جہنم سے نکلیں گے، اور ہم جیسے مرضی ہوں جلتے رہیں گے جہنم میں، یہ کیسا اسلام ہے؟ بھائی اپنوں کا ہمیشہ دنیا خیال کرتی ہے، اور جو اپنے نہیں ہوتے ان کا خیال نہیں کیا جاتا۔ آپ بتاؤ نا، امریکہ کا کوئی بندہ پاکستان میں جرم کرتا ہے، امریکہ کہتا ہے ہمارے حوالے کرو، ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نیشنل ہے، یہ ہمارا کلمہ پڑا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو غیرت، جو بھی غیرت مند حکومت ہوگی وہ یہ کرے گی۔ تو اللہ کہتا ہے گناہگار تھا، مانتا تو تھا نا کہ میں ہوں، میں نے نعمتیں دی ہیں، گناہ کا اعتراف بھی کرتا تھا، اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے، تم تو مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں کا، قبر کا عذاب، اور تم تو ڈاروین اور سائنسدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو جاؤ انہی سے جا کے مانگو۔ سمجھتے ہو؟ تمہیں ڈاروین نے الٹی پٹیاں پڑھا دی تھی کہ یہ مرغی خود بنی ہے، یہ انڈے، یہ جو مرغی 21 دن انڈے سیتی ہے نا اور گھماتی رہتی ہے، یہ اس کی کھوپڑی میں آٹومیٹیکلی آ گیا تھا۔ یہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی جو تھنوں کی طرف لپکتا ہے، یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ایوالو ہوئے ہیں، یہ اتنے سمجھدار ہو گئے، پیدا ہوتے ہی تھن تلاش کر رہے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے نر مادہ جوڑے بنائے۔ ایوالو ہونے کے نتیجے میں نر مادہ کیسے بن گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ سائنس اتنی ذہین ہے، نیچر اتنی ذہین ہے کہ ہر چیز نر اور مادہ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، کسی نے بنایا ہے۔ تو ہم تو بھائی اس بنانے والے کو مانتے ہیں کہ مرغا مرغی خود نہیں پیدا ہوئے،
اس کے نتیجے میں انڈا آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ رہا. اس انڈے میں ایسے سافٹ ویئر کہ مرغی انڈا دینے سے پہلے چھپتی ہے کہاں جا کے دینا ہے. اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ انڈے سے کیا نکلے گا, بچہ نکلے گا, حالانکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے. ایوالو اگر ہو رہی ہیں چیزیں تو باڈی میں تبدیلی آئے نا. کھوپڑی کہاں سے اتنی ترقی کر رہی ہے بتاؤ؟ کسی کو ہنر سکھائے بغیر خود کوئی سیکھ لیتا ہے؟ ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا کے چلوانا پڑتا ہے تو جا کے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے, جو بالکل سادہ سا کام ہے. مرغی نے انڈوں کو 21 دن بیٹھ کے سینا کہاں سے سیکھ لیا, اور اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, یہاں سے بھی پکانا ہے, اب یہاں سے بھی پکانا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور ایسے قربانیاں دے کے بچے نکالتی ہے, پھر ایسے ان کی پھر دانا توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہے. پہلے ان کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے. یہ سب چیزیں ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے سب کچھ, اللہ کہے گا جاؤ اس فطرت سے ہی اپنا بدلہ لو. ڈاروین تمہارا باپ, وہ تمہیں بتائے گا جنت کیا ہے اور جہنم. جو اللہ کو مانتے تھے کہ یہ سب کسی کا پیدا کردہ ہے, اللہ کہے گا آج جنت انہی کے لیے ہے, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو جتنا اچھا عمل کر لو, جنت بنائی اللہ نے ہے, تو اس کو نہیں مانو گے تو وہ پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتی. آپ کسی ملک کے شہری ہیں, بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, قانون کو فالو کر رہے ہیں, ریڈ پہ رک رہے ہیں, گرین پہ چل رہے ہیں, بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں. ایک دن کسی شرطے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا؟ ہے بھائی. آپ نے کہا اقامہ تو نہیں, میں تو سرنگ بنا کے بارڈر کراس کیا ہے میں نے, اللیگل رہ رہا ہوں. کہے گا بھائی اللیگل نہیں ہوتا, آپ کتنے اچھے ہیں, نکلو یہاں سے. تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ تو نیشنل ہی نہیں ہے نا, اس کو تو قومیت ہی نہیں ملی ہے. اللہ کہتے ہیں تم تو باغی ہو, تم آؤ میرے پاس, تمہارے جتنی نیکیاں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راک کے پہاڑ کی ہے, دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں, ان کا وزن کچھ بھی نہیں. ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے, جتنی مرضی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, کہے گا نادرا میں کسی اور ابا کا نام ڈالا ہوا ہے تو نے. اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے, لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے فوراً بتاتا ہے یہ میرا باپ ہے. باپ کہتا ہے نالائق ہے لیکن ہے کس کا, میرا ہے, تو میں چماٹ لگاؤں گا, دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا, اس کو دفاع بھی کرے گا, وراثت بھی اسی کو دے گا. تو مسلمان کی مثال جو گنہگار ہے وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا, اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا. کچھ سوالات میں ٹیکنیکل فقہی, کچھ اصلاحی, سارے صنف کے پوچھنا. جی جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد شوہر اپنی وفات شدہ بیوی کا غسل جنازہ دے سکتا ہے ان کی وفات کے بعد؟ پہلا مسئلہ اختلافی سے شروع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلافی مسئلہ ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں, اور اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کو خود غسل دیں؟ اتنی ساری خواتین ہوتی ہیں جو دے سکتی ہیں غسل. اور مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے, دیگر ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے. لیکن جب اختلاف آئے کسی مسئلے میں تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے. چلیے آگے. دوسرا سوال, دلائل دونوں کے پاس ہیں, ان دلائل کی بحث میں جاؤں گا, لمبی بات ہو جائے گی. ہمیشہ ایسی چیز کو فوکس کرنا چاہیے جس کا عملی زندگی سے, روزمرہ زندگی سے یا عملی زندگی سے تعلق. عام طور پر اس کی ضرورت پیش آتی نہیں. کسی کی وائف مرتی ہے تو خواتین بہت ہوتی ہیں غسل دینے کے لیے. میرے پاس ایک دفعہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے, فون بھی رات کو 2:30 بجے کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے تو وہ مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے, یعنی جو شیمیل تو نہیں, یعنی ٹرانسجینڈر کہہ لیں اس کو. تو میں نے کہا اگر اس میں بھائی مرد والی علامتیں زیادہ ہے تو مرد غسل دیتے ہیں, خواتین والی علامتیں زیادہ ہے تو عورت. کہہ رہے نہیں بالکل بیچ میں. مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ ایسی صورت میں تیمم کرا دیا جائے, لیکن میں نے کہا کہ ایسا ہوا بھی ہے. کہہ رہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں اگر ہو جائے. میں نے کہا بھائی جب ہو جائے گا تو پھر بتا دیں گے. تو چلیے. ایسے لوگوں کے جنازے کی دعا کیا ہوا جی تو وہ بھی سوچ رہے, پھر انہوں نے کہا کہ اللہم اغفر لہ. یہ سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں جی, اور کب ہم کو پتا چلے کہ کسی چیز کو دعا مانگنا اب روک دو اور اللہ پر سپرد کر دے, اور دوسری جانب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہیں. دیکھیں جب اسباب کی دنیا میں
کسی چیز سے بالکل نا امیدی ہو جائے اور وہ ناممکنات میں سے بن جائے، پھر شریعت نے ایسے موقع پہ صبر کا حکم دیا، ایسے موقع پھر ہمیں صبر کا حکم دیا۔ تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، اسباب کی دنیا میں امید نہیں ہے شفا کی، تو آپ اللہ سے دعا مانگ لیں، لیکن ایک وقت کے بعد جا کے پھر صبر کر لینا چاہیے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کے کام کرتے نہیں ہیں، عادت یہ کر لیتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن یہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی خاتون اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اے اللہ تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا تو مجھے بھی دے دے، تو اللہ کے لیے ممکن تو ہے نا، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کی عادت نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ اس پہ ایگری نہیں ہے، اس پہ راضی نہیں۔ تو ہاں بعض دفعہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں کسی کے القاء کر دیتے ہیں کہ تم مجھ سے بہت زیادہ اس دعا مانگو گے، جیسے امام بخاری کا واقعہ ہے، وہ نابینا تھے تو ان کی ماں نے رات کو مصلی پہ بہت زیادہ رو کے دعا مانگی، کیونکہ آگے ان کی زندگی تھی، تو بہت زیادہ دعا مانگی، تو رات ہی کو خواب میں ان کو فرشتے نے خوشخبری سنائی، جب صبح اٹھی ہیں تو بیٹے کی بینائی آ چکی تھی، اور پھر وہ امام بخاری بن گئے۔ لیکن نارملی ہمیں حکم عام قاعدہ و ضابطہ یہی ہے کہ جب ایک چیز ناممکنات میں سے ہو جائے تو پھر اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمیں صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی دعاؤں میں زیادہ فوکس آخرت کو کرنا چاہیے، زیادہ فوکس جو ہے نا آخرت کو کرنا چاہیے۔ اور دعاؤں کے آداب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے اس امید پہ دعا مانگنی چاہیے کہ میری دعا لازمی قبول ہوگی، لیکن علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ساتھ میں یہ بھی رہنا چاہیے ذہن میں کہ وہ اللہ ہے، رد بھی کر سکتا ہے، تو جو وہ کرے گا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اتنی زیادہ امید لگا لینا کہ پھر جب دعا قبول نہ ہو تو پھر آپ مایوس ہونے لگیں، اللہ کے بارے میں اشکالات ہونے لگے کہ میں تو مانگ رہا ہوں وہ دے نہیں رہا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بھی رکھے بھائی وہ مستغنی ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے اصل آخرت ہے، یہ سارے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں جب ہم دنیا کو اصل بنا لیتے ہیں، اور دنیا وہ کسی کی بھی خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں، بلکہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں بعض دفعہ وہ زیادہ آزمائشوں میں آتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے اللہ اسے پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی جو آخرت میں سزا تھی وہ دنیا میں مل جائے اس کو، اور آخرت میں بالکل صاف ستھرا ہو کے جائے۔ اب اللہ نے اس کو ڈالا پریشانیوں میں، وہ دعائیں مانگ رہے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے پریشانی دور ہونا رحمت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو رحمت یہی تھی کہ اس کو ابھی پریشانیوں میں ڈال کے سب نیٹ کلین کر کے اس کو بھیج دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نہانے کے لیے گیا کہ نیٹ کلین ہو کے نکلوں گا، لیکن دعا مانگ رہے کہ نہیں میں میلا ہی ٹھیک ہوں، صحیح ہے نا، میں کیا ہوں، میلا ہی ٹھیک ہوں۔ تو ہمارا کام ہے اللہ سے دعا مانگنا، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا، وہ قبول بھی کر سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آتا ہے کہ حدیث دعا لازماً قبول ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، اس کا کوئی متبادل دے دے گا۔ تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ کی مرضی ہے ایز اٹ از قبول کرے، جو آپ مانگ رہے ہیں اس کا متبادل دے دے، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ If you could just request everyone to have a seat in the back and keep your children with you. جزاک اللہ۔ کراچی میں ہوٹل کی جیسی چائے ہونی چاہیے، کوئٹہ ہوٹل، صحیح ہے۔ امریکہ نے اتنی ترقی کی مگر کراچی میں کوئٹہ ہوٹل جیسی چائے نہیں بنا سکتا۔ جی نہیں حلوہ نہیں، چائے۔ حضرت یہ وہم کا علاج بعض لوگوں کو استنجا میں، دیکھیں وہم کا علاج، سوری آپ کا سوال کنٹینیو یعنی مکمل ہونے سے پہلے ہی میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ کہ جو وہمی ہے نا اس کو جب تک طبیعت سے چترول نہیں پڑے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا کوئی علاج یہ نہیں، یہ سمجھانے سے نہیں سمجھتے وہم ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے وضو کریں گے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے استنجا کریں گے، گھنٹوں گھنٹوں پانی، اس کا حل یہ نہیں ہے اس کا کہ ان کو سمجھایا جائے۔ ان میں اتنی سینس ہوتی تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ماں باپ کو چاہیے بچوں کو، اب چترول پہ کیس نہ بن جائے، امریکہ ہے تو چترول کو آپ لوگ ٹرانسلیٹ صحیح طرح نہیں کر کے بتانے ہیں، کہنا چترول ہمارے محبت کو بولتے ہیں، تو یہ ان کو تھوڑا سختی کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اور
ان کو بس سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ وضو کر لیں، بس آپ کا وضو ہو جائے گا، نہیں بھی ہو تو ہو جائے گا، چند دن یہ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں، دوسرا ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ جی جناب۔ حضرت آپ نے کہا تھا مجھے تو نہیں پتا وہ کیا ہے تو میں لفظ نہیں دہراؤں گا، لیکن اگر کوئی بڑے ہیں اور وہ تو ماں باپ کی تربیت سے آگے ہیں، کہ ہمارے یہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ بعض ذہنی بیماری بہت متقی لوگ ہیں، دن میں 50 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو وہن ہو رہا ہے کہ میں ہنس دیا، تو ایک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی شرعی طور پر کوئی اور نصیحت آپ اس میں مزید؟ دیکھیں یہ جو ایک تو ظاہر ہے ڈاکٹر سے بھی علاج کرانا چاہیے، جتنے جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں وہ اسی کے لیے تو پڑھا ہے انہوں نے۔ اس میں بہت سارے کیسز کچھ دماغ کے کیمیکل کے آؤٹ ہونے سے بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم تقویٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ریلیٹیو کو کیا ہوا کہ ہر وقت موت کا خوف، موت کی باتیں، تو ہم نے سمجھا کہ شاید اللہ کے خوف کا غلبہ ہو گیا، تو 2-3 میڈیسن ڈاکٹر نے دی، وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، ہم اسے کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پرانے واقعات ہیں نا بزرگوں کے، اللہ کے خوف کا غلبہ، تو ڈاکٹر کو بھی دکھا دینا چاہیے ایسے موقع پہ، جو ذہن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں۔ اب 50 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے معاف کر دی تھی، اصل میں تو 50 نمازیں فرض ہو کے 5 رہ گئی تھی نا، پھر کوئی اسی 50 پہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب اوپر کی سیٹنگ اس کی خراب ہو گئی ہے۔ تو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے خوف کا غلبہ ہے، یہ تقویٰ نہیں، بیماری ہے یہ۔ تو ایسے پیشنٹ کو اپنے بارے میں پہلے یقین کر لینا چاہیے کہ میں پیشنٹ ہوں، میں مریض ہوں۔ میرے پاس کچھ دن پہلے کیس آیا، ایک خاتون اور ایک جو والدین تھے اپنے بچے کو لے کر آئے اور کہنے لگے یہ آپ کا بیان سن کے بہت اس میں تقویٰ پیدا ہو گیا۔ تو وہ تقویٰ یہ پیدا ہوا تھا کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا دنیا مسافر خانہ ہے۔ میرے بیانات میں اکثر یہ ہوتا ہے نا، دنیا مسافر خانہ ہے اور سب نے یہاں سے جانا ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دنیا، بار بار میں یہ تو کہہ رہے یہ دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، صبح شام پڑا رہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ کچھ اس کو کوئی ڈپریشن ہے یا کوئی بیماری ہے جو لیبل یہ میرے بیان کا لگا رہا ہے، کیونکہ ہم تو بیان میں بار بار کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ نہیں ہے، مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں 20 دفعہ مطلب بیان کر چکا ہوں۔ تو کوئی اصل میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ اس کا ڈاکٹر اچھا علاج کر سکتا ہے۔ جو جسمانی بیماریاں ہیں نا، ان کا علاج علماء کے پاس نہیں ہوتا، ان کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے۔ بلکہ مذہبی اسکالر بعض دفعہ کیس کو بگاڑ دیتے ہیں اور زیادہ، مسئلہ دماغ کا ہے نا، اس وہ اور ڈرا دیا اس کو تو وہ اور بعض دفعہ کیس بگڑ جاتا ہے۔ ہاں اگر واقعی اس پر اللہ کے خوف کا غلبہ ہے، دماغی مسئلہ نہیں ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو یہ وہم ہو گیا پتہ نہیں میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پھر اس کو اللہ کی رحمت کی آیات اور اللہ کی رحمت کی احادیث بتانی چاہیے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ تھے جن پہ اللہ کے خوف کا بہت غلبہ ہو گیا، بہت زیادہ ان کے دل میں جہنم کا خوف جب بیٹھ گیا، تو پھر ہمارے نبی نے ایسے موقع پہ کیا فرمایا؟ دیکھیں آپ بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں ایسا لگتا ہے کہ سب کی بخشش ہو جائے گی، بعض احادیث سے ایسا لگتا ہے کوئی بھی نہیں بچے گا، سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ الگ الگ موقعوں کے لیے جو لوگ گناہوں پہ جری تھے، اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا، ان کے لیے ایسی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی جن سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو۔ اور کچھ لوگ تھے جن میں خوف کا بہت غلبہ ہو گیا، ان کو نبی نے ایسی حدیثیں سنائی تاکہ ان میں امید، مثال کے طور پر بعض دفعہ کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، چھوٹتا نہیں ہے، انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، اب اس گناہ پہ بہت بڑی وعید ہوتی ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ اب میں جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں تو یہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں۔ تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی اگر سارے لوگ دنیا میں نیک ہو جائیں نا اور گناہ ہی ختم ہو جائیں، صحیح حدیث ہے، اللہ انسانوں کو ختم کر دے گا اور اللہ کہے گا ایسے قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور توبہ کرے، کیونکہ اللہ کو توبہ بھی تو پسند ہے۔ تو اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے بعد اگر مایوسی ہو رہی ہے تو بھائی مایوسی نہ کرو، گناہ کرنا ایک جرم ہے تو توبہ ایک نیکی بھی تو ہو رہی ہے نا آپ سے، تو توبہ کو فوکس کریں، چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے بار بار توبہ کریں۔ تو جس کو بھی یہ وہم ہو جائے نا بالکل اس طرح کا کہ بہت ہی وہ 50 نمازیں پڑھ رہا ہے، اصل علاج تو وہی ہے جو میں نے شروع میں بتایا تھا، تو اصل وہی ہے۔ ہمارے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں نا سامنے، انہوں نے بچپن میں ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا، بہت سے واقعات ہمارے ماموں بھول چکے ہیں تو ہمیں یاد ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا امریکہ کا کہ یہاں ایک بچہ جو ہے نا، ماں باپ کا بچہ سائیکل لے کے گھومنا شروع کیا، ہوا سائیکل لے کے نہ گھوم رہا ہے، تو
تو ماں باپ نے سمجھایا بیٹا یہ کافی دیر سے گھومے جا رہے ہو آرام سے بیٹھ جاؤ. بچے کو نہیں سمجھ میں آیا, اس گھومے جا رہے سائیکل لے کے نا کوئی پول کے گرد. ماں باپ بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ اس کو ہوا کیا کھایا تھا اس نے, بریک فاسٹ میں کیا لیا ہے, ڈنر میں کیا لیا ہے, اس پہ نہیں ہوا. وہ تو ماہر نفسیات کو بلایا گیا, وہ آئے, انہوں نے بچے کی چیک کیا کہ ہو کیا گیا اس کو, تو رپورٹ تیار کی اس کی کہ بھئی یہ کیا ہوا تھا, کون سی بیماری ہے. کتابوں میں تلاش کیا گیا یہ کون سی بیماری ہے جس میں بچہ گول گول گھومنا شروع کر دیتا ہے. خیر جی بڑے بڑے ڈاکٹر آئے, کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. ایک آیا پاکستان سے نے چپیٹ لگایا, بچہ بیٹھ گیا آرام سے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا, ایک تھپڑ لگایا آرام سے بیٹھ گیا. تو کچھ چیزوں کو ہم بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں. تو جو اس طرح کی جن کی عادت ہو جائے ان کو پہلے تو بتانا چاہیے بھئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نماز پڑھ لو, وضو کرو, اللہ قبول کرنے والا ہے. بس اسی طرح اللہ قبول کر لے گا, غفور رحیم ہے. پھر بھی دوبارہ پڑھ رہا ہے, بار بار پڑھ رہا ہے, تو پھر وہی علاج. چلیں حضرت یہ ایک سوال ہے لیکن تھوڑا عجیب ہے. اچھا آپ انگلش سے سمجھ رہے ہیں؟ جی میں انگلش میں پڑھ کر پھر اردو میں ترجمہ کروں گا, پتہ نہیں کیوں خاص آپ سے پوچھ رہے ہیں. If you have any estimated time about when Dajjal will be discovered or any estimated time about when قیامت ہوگا, کہ آپ کے انداز میں دجال کا ہے؟ دیکھیں کوئی ایسٹیمیٹڈ ٹائم نہ دجال کا نہ قیامت کا ہمیں معلوم. اور میں یہ عرض کروں یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت مہدی بھی آئیں گے, دجال بھی آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. لیکن حدیث میں جس چیز کو مبہم رکھا گیا ہے ہمیں اس کو مبہم ہی رہنے دینا چاہیے. بہت سے اسکالرز نے علامتیں بتا کے ٹائم بتایا ہے کہ فلاں ٹائم پہ آ رہا ہے, فلاں ٹائم پہ آ رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ صدیوں سے اسکالرز اس طرح کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں. ان پیشگوئیوں کا فائدے کے بجائے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ بھئی دجال چونکہ آنے والا ہے لہذا فی الحال ہم یہ کام کر لیں. امام مہدی چونکہ وہ آپ کا باپ بن جائے. دنیا میں کہیں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی, کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا, کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح, اور یہ جنگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی بولو؟ موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں, اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں, تو 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی. اب تک کنٹرول, یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے, چند ہزار یا چند لاکھ. اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے, اس طاقت کا بھرپور استعمال, اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے. انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں, اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا, اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جو جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ لگژری لائف دے گا ان کو, لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہو. تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا, اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے. پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو. امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, ہم نے اس کو روکنا ہے. مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے امریکہ؟ اسرائیل. اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا. رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں, لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل. دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں, نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں, نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں, نہ سکھوں کے خلاف ہیں. ہندو, سکھ, عیسائی اور یہودی, ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ
دو اور دو چار کی طرح بیان کر دیا ہے. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے, جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے, تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ, ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا, بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی, وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا, اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا. کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو, کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا, سمندر کو اپنے سامنے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ, فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے. آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے, ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں, یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں, تو یہ ہمارا قبلہ ہے. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں, 2 چانس, 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا, لیکن جب تم نے بدعمالی کی, تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو, 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے, 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں, اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا, وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے. اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ. دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں, اور ان پر حکومت کرنے کا حق, کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں. یہ اسلام کی روشنی میں, ایک مسجد حرام, ایک مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی, یہ اسلام کی روشنی میں. اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے, ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا, آپ نہ مانے اسلام کو, لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا. 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن ممالک کی لکیریں کھچ چکی تھیں, پوری دنیا کا معاہدہ ہے, پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی, بولو نا, نہیں لڑ سکتے. مجھے ایک بات بتاؤ, آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, دنیا کس کو برا بھلا کہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ برطانیہ کو کہے گی نا. اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں, یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے. بھائی حکومت تو برٹش نے بھی کی ہے پورے بر صغیر پر, لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہی کہا جائے گا بھائی ونس اپون اے ٹائم
اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو ایز اے کنٹری تسلیم کر لیا ہے, دنیا نے تسلیم کر لیا ہے, اب اس کی لکیریں کھنچ چکی ہیں, اب اس سے 1 انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بین الاقوامی لا اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا. فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. وہ تو 2 وجوہات ہیں. تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے, کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دیتی. حالانکہ وہ بھی مولانا صاحب ہی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے, چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے؟ کوئی مسلمان ہی آیا ہے نا. لیکن ایک مسجد ہے, کوئی ہندو آ کے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو, جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں, مسجد آپ کے لیے رجسٹرڈ ہے اور ایز اے مسجد رجسٹرڈ ہے, تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دو گے مسجد؟ اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا. خدا کے سامنے جواب دیں ہوں گے ہم. 20-22 سال کی بات ہے, میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے, یہ فلسطین کے حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے. لن نترک شبرا للذل, ذلت کے لیے 1 بالش بھی ہم ذلیل ہو کر 1 بالش زمین بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم. تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی, تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں, بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے, باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم, سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول میں. آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آیا بھی. اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی ہے. کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی, اور آپ ان کے کنٹرول میں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, 1 ارب سے زیادہ, اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے, انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے. کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں, اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ, اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ, انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں, بے انتہا ستایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا, عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا, حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی, ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ, اس علاقے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کہ علماء درس نظامی پڑھ کر پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہو رہے ہیں. اتنی خوبصورت اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. پھر تو اسٹیبلشمنٹ کا ہونا میں کہتا ہوں سب سے بڑے فخر کی بات ہے. جامعۃ الرشید نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے نہ فوج کا ہے, لیکن فوجی افسروں کو بلا کے تھوڑا پروٹوکول دے دیا, ججز کو بلا کے پروٹوکول دے دیا تاکہ علماء کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات آپس میں تھوڑے سے اچھے ہو جائیں, یہ دوریاں ختم ہو تاکہ دین کی خدمت ہو, ملک کی خدمت ہو. کس قدر نیگیٹو, کس قدر نیگیٹو. ہمارا نظام ایسا ہے کہ نہ خود اچھا کرو نہ کسی دوسرے کو اچھا کرنے. یہ جامعۃ الرشید کا کمال ہے کہ میرے شاگردوں میں MBBS ڈاکٹر ہیں جو عالم بنے ہیں, انجینئر ہیں, پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر ہیں. ہم فخر سے بتا سکتے ہیں یار یہ لیفٹیننٹ کمانڈر ہے
शागिर्द किसका है? मेरा है। कभी कोई मौलवी कह सकता था ये कि मेरा शागिर्द आलिम है और पाकिस्तान नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर बना है? शागिर्द किसका है जी? ये मुफ्ती तारिक मसूद से पढ़ा इसी। तो हर चीज में नेगेटिविटी तलाश करना, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हम 27 साल हो गए मुझे, जितना मैं जामिअतुर रशीद की इंतजामिया में नहीं हूं, ना मैं मैनेजमेंट में हूं जामिअतुर रशीद। मैं एक टीचर हूं, वहीं से मैंने पढ़ा और 20 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं। मेरा काम है पढ़ा के पतली गली से वापस आ जाना और दारुल इफ्ता में बैठना। लेकिन मैं जितना उनको करीब से जानता हूं इतना आप लोग नहीं जानते। तो ये इल्जामात लगाने से पहले खुदा का से थोड़ा सा डरा करो, खुदा का खौफ किया करो। अगर किसी कोर कमांडर को जामिअतुर रशीद में बुला के विजिट करवाया जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये कोई फौज के बंदे हैं। कोर कमांडर को इज्जत अगर किसी दीनी इदारे ने दी है इसलिए कि फौज मदारिस के करीब हो जाए, तो ये खुशी की बात है, इस पे आपको खुश होना चाहिए। जब दूसरे लोग आर्मी को करीब करके अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास बातें बनाने के अलावा कोई और काम नहीं होता। बिक गई फौज, फलां लोग ज्यादा घुसे हुए हैं इसमें, फलां मसलक के लोग ज्यादा हैं, वो कह रहे होते हैं ना लोग, अबे फलां का। तो अगर उलमा ये कोशिश करके फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को दीनी मदारिस के करीब ला रहे हो ताकि ये आपस के फासले क्या हों, खत्म हो और उससे कोई खैर फैले। मेरा पाकिस्तान नेवी में दौरा हुआ था, नेवी के बड़े बड़े कमांडरों से मेरी मुलाकात हुई। बरेलवी मकतब फ़िक्र के मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात हुई, शिया मकतब फ़िक्र के भी कोई आलिम थे, अहले हदीस के भी आलिम थे, सारे मकतब फ़िक्र के लोग मिले, बड़ा अच्छा लगा। फ़ौज से बड़ी अच्छी बातचीत हुई कि भाई ये मज़हब को और फ़ौज को एक दूसरे के करीब होना चाहिए। हमारा ख्याल था बल्ले बल्ले होगी, लोग बड़े पॉजिटिव कमेंट्स, इतने नेगेटिव मेरे बारे में लोग कह रहे हैं हम तो पहले ही कहते थे फ़ौज का बंदा है, हमारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें तुम्हारे खोपड़े में भुस भरा हुआ है क्या? मैं शर्म नहीं आती इल्जामात लगाते हुए? अगर उलमा पहली दफा चले गए हैं तो यार खुश हो जाओ यार, टोपियों वाले किसके साथ बैठे हुए हैं। हाँ, आप इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम बन जाएं, उनकी हर गलत बात में भी उनके एजेंट बन के आप उनको प्रोमोट करना शुरू कर दें, ये 100% गलत है, इसकी कोई भी हिमायत नहीं करता। गलत को गलत ही कहा जाएगा। तो ना जामिअतुर रशीद इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम है, ना हुकूमत का गुलाम है, उसका अपना एक विजन है, अपना एक काम करने का तरीका है। उस तरीके से आपको इख्तलाफ हो सकता है, 100 दफा इख्तलाफ हो सकता है। आप बोले भाई हमारी नजर में जो इन्होंने टेक्निकल तरीका निकाला ये सही नहीं है, 100 दफा इख्तलाफ करें, लेकिन जो आपका हामी हो वो मुखलिस है और जो आपके मुखालिफ हो फौरन उसको अमेरिका का पिट्ठू, उसको फलां का एजेंट और इस्टेब्लिशमेंट का आदमी करार दे देना, इसका क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। जो मुंह से बोलो सोच समझ के बोला करो। खैर, तो कहां से कहां बात चली गई। तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मैं तुम्हारी खैर ख्वाही चाह रहा था मगर तुम्हारी खोपड़ी में तुम्हें खैर ख्वाही समझ में नहीं आ रही। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम जब बात करते हैं ना अवाम की खैर ख्वाही की, थोड़ा सा उनको मुल्क से मोहब्बत दिल में डालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उनको जो है वो करीब करने की कोशिश करते हैं, तो उल्टा बजाय ये कि आप उस पर पॉजिटिव कोई बात करें, पॉजिटिव रिमार्क्स दें। मेरा एक बयान पे एक खातून ने कमेंट की है कि अभी छोड़ो, फिर बात ना पूरी इधर उधर चली, फिर इस पे 10 कम, फिर एक नई फटना शुरू हो जाएगा, इतना काफ़ी है मेरा ख्याल। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस कौम को समझाया और उनको समझा के वास्ता दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि तुम अपने बाप दादाओं का अंजाम देखो जिनको अल्लाह ने हलाक कर दिया था और ईमान की बरकत से नूह अलैहिस्सलाम को निजात दी, तो तुम उस तौहीद के रास्ते को छोड़कर दोबारा शिर्क की तरफ क्यों आ गए। तो कौम उनको भी ताने देने लगी, माँ जी इतना भी बैयिनतिन, कोई दलील नहीं है आपके पास, और बल्कि कहने लगे हमारा ख्याल है कि हमारे बुतों ने आपको कुछ कर दिया है, माज़अल्लाह आपकी अकल काम नहीं कर रही, सुबह शाम हमारे बुतों को बोलते रहते हैं ना उल्टा सीधा, इन्होंने आपके खिलाफ कोई साजिश कर दी। ये होता है जब आप आमिलों के खिलाफ बोलते हैं ना, आपकी जरा सी फुंसी भी निकलती है तो लोग कहते हैं रूहानी आमिलों ने कुछ कर दिया। रूहानी आमिलों के बाप में दम नहीं है। तुम सुबह शाम कोई कितना बड़ा रूहानी आमिल हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे देवबंद का पढ़ा हुआ हो, चाहे किसी मदरसे का पढ़ा, में चिल्ले काटे हुए हो, 4-4 महीने करके बाल उड़ा दिए उसने, चाहे बरेलवी हो चाहे अहले हदीस हो, रूहानी आमिल के बाप में दम नहीं है कि आपका एक बाल भी सर से गिरा सके। दम है तो मेरे बाल गिरा के दिखाए, मुझे नुकसान पहुंचा के दिखाए इंशाअल्लाह। हालांकि मैं सुबह शाम इनके खिलाफ चीखता हूं, ये जो कहते हैं ना इतने जिन्नात हमारे पास और यूं हम चुड़ैल हैं और ये आग लगा देते हैं और ये कर देते हैं, भेजो ना, हम अलफलाइया मस्जिद में बैठे हुए हैं यार। और मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पर, कहते हैं हजरत जी के खलीफा हैं। भाई हजरत जी का खलीफा गया तेल लेने, जो मर्जी है, कितना बड़ा बुजुर्ग है, तहज्जुद में रो रो के नाबीना हो गया है, खुदा ना खास्ता।
یہ ٹوپی ڈراموں میں مت آؤ، نہ ان کے پاس جن ہے، نہ حصار آتے ہیں ان کو، نہ موکلات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سوائے ڈرامے بازی کے. بزرگ کی ڈیفینیشن ہے گناہ سے بچتا ہو، بس سنت پہ چلتا ہو. یہ چھوڑ دو ان چکروں میں. ہمارے مولوی بہت پڑے ہوئے، سارا مسئلہ مولویوں کا ہے، ان کو سمجھا سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں. کہتے نہیں علم تو ہے، یہ علوم تو ہیں، علم تو ہے. آپ علمی کا انکار کرو بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، جہالت ہے جس کو علم کا نام دے رہے ہو. یہ جو علوم ہیں، علوم حضرت علوم تو ہیں. تو جب مولویوں کو، جو صحیح عقیدے والے مولویوں کی کھوپڑی میں بات نہیں بیٹھ رہی، تو عام آدمی کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ آپ اس مولوی کو دیکھو نا، 20 سال سے ان عاملوں کے خلاف ممبر پہ چیخ رہا ہوں، تو بھیج دو نا ایک چڑیل بھوت ہمارے اوپر بھی یار. 20 سال سے کوئی چڑیل، ایک نے بکواس کی کہ اس نے حصار کھینچے ہوئے اپنے گرد. او بھائی ہمیں یہ حصار وسار کے ٹوپی ڈرامے یہ ان چکروں میں نہ ڈالا کرو. کوئی نہ حصار ہم نے کھینچے ہوئے ہیں، نہ ہمیں حصاروں کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھتے ہیں. آپ کے ڈراموں سے ہم پناہ بھی نہیں مانگتے کہ اللہ فلاں عامل کچھ نہ کر دے، میں دعا کرتا ہوں. یہ تو دعا بھی نہیں کرتے الحمدللہ. شیطان تو ویسے ہی انسان پر اثر کر سکتا ہے، وہ عاملوں کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی. تو اس سے بچنے کے لیے سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. اس لیے بالکل ان کھوپڑی میں جو ہے نا، ان کا خوف دل سے نکالو. ایک آدمی نے مجھے کہا، مجھے عامل نے دھمکی دی ہے، بہت بڑا جادو اس کا سر چڑھ کے بولتا ہے کہ تجھے 24 گھنٹے میں نقصان پہنچاؤں گا، میں ڈر رہا ہوں. میں نے کہا ڈر رہا ہے تو تجھے ویسے ہی نقصان ہو جائے گا، اور تو اگر نقصان سے بچنا چاہتا ہے اس عامل کو فون کر کے کہہ تیرے باپ میں دم ہے تو نقصان پہنچا دے بس، اور میں دیکھ رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ہوا، 24 گھنٹے گزر گئے. اور اگر دماغ پہ مسلط رکھتا تو کچھ ہو جاتا. وہ تو ویسے ہی انسان جب کچھ سوچتا رہتا تو ہو جاتا. خیر میں 2 منٹ کے اندر مضمون سمیٹ رہا ہوں. تو ان قوموں نے کیا کہا ہود علیہ السلام کو کہ ہمارے بتوں نے آپ کے خلاف کچھ کر دیا ہے. تو ہود علیہ السلام نے بڑا خاندانی جواب دیا. کیا جواب تھا؟ کہ دیکھو تم جن کو شریک، بس یہ جواب دے کے بیان ختم کر رہا ہوں، تم جن کو اللہ کے علاوہ شریک کر رہے ہو میں ان سب سے بری ہوں، میں اس میں سے کسی کو بھی خدا نہیں مانتا. اور کیا ہے کہ فکیدونی جمیعا، تم اپنے بتوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف تدبیر کرو. صحیح ہے نا؟ سارے انتر منتر جو آتے ہیں نا تمہیں، جو پنڈت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنڈڑا ڈوڑی بھڑنگڑا بلہڑی یہاں پر چٹاڑ چوڑو، یہ کر دے، سب بتوں کو بٹھا کے پورا پروگرام کرو، اور ان کے اپنے پنڈتوں کو بھی بٹھا کے نا بولو یار بہت ہو گیا ہے بھائی. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بت کر دیتے ہیں، بھگوان ہے، اس کو صبح چڑھاوا دے کے جاؤ تو تمہاری بگڑی بنائے گا، اور چڑھاوا نہیں دو گے تو میں یوں کر دے گا. تو ایسا کرو، یہ پورے سارے جتنے بھی تمہارے بھگوان ہیں اور تم بھی جو تمہارے بھگوانوں کے رکھوالے ہیں، سارے بیٹھ کے نا مل کے کچھ کرو میرے خلاف. کتنا کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے؟ ثم لا تنظرون، اور مجھے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت مت دو. پھر کہتے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اعتماد کرتا ہوں کس پر؟ اللہ پر، جو تمہیں بھی پالتا ہے اور مجھے بھی پالتا. تو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے توحید پرست میں. ہمارے ہاں توحید پرست کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں جب وہ توحید پر بیان کر رہا ہوتا ہے، عاملوں سے ڈر رہا ہوتا ہے. اب یار شاید حضرت جی کچھ کر دیں. کچھ بھی نہیں کر سکتا بیٹھ کے، نظر کا علاج بھی نہیں کر سکتا. خود ہی دم درود کر دیا کرو، اگر بچے پہ نظر لگ جائے خود ہی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک شک مار دیا کرو. ان کی پھونکوں میں بھی گٹکوں کی بو ہوتی ہے زیادہ تر. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے نہیں بالکل لفٹ کراؤ ان لوگوں کو. پھر کوئی 2-3 دن آ جاتا وہ نئے آئے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے. اچھا خیر، انی توکلت فإن تولوا، پھر کہنے لگے اگر تم ابھی بھی میری بات نہیں مانتے تو فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اور میرا رب تمہیں تباہ کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کرے گی. قرآن کہہ رہے جب ہمارا حکم آیا نجینا ہودن، ہم نے ہود کو بھی بچایا اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی بچایا. عذاب کیا آیا؟ سورہ الحاقہ میں ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 7 دن 7 راتیں اور 8 دن بہت تیز ہوا چلی ہے، اتنی تیز جس نے ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹخایا. اور قرآن کہتا ہے جب 1 ہفتہ گزر کے وہ طوفان تھمائے تو فطر القوم فیہا سرعا، اے مخاطب ایسے لگے گا بڑے بڑے پہلوان کسی نے رنگ میں پچھاڑے ہیں، یعنی بڑے طاقتور لوگ تھے، ایسا جیسے کسی نے زمین پہ پچھاڑا ہو، مقابلہ کیا ہو ان کے ساتھ. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، پڑے ہوئے ہوتے ہیں باغات میں جب کھجوروں کے درخت کیسے اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے قوم پڑی ہوئی تھی الٹی. ایسا اللہ نے ان کو پٹخائے. اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ منحوس ہوائیں ہم نے ان پر بھیجی، منحوس ہوائیں.
ہوا کبھی برکت لے کر آتی ہے, خیر لے کر آتی ہے, کبھی وہ ہوا نحوست کا ذریعہ بنتی ہے, تباہی کا ذریعہ بنتی ہے. تو نحوست والی ہوائیں بھیجیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ. اللہ ہاتھ سے گویا اشارہ کر رہے ہیں, تلکا اور ہاذا ہاتھ سے اشارہ. فرمایا دیکھو یہ تھی قوم عاد, جحدوا بآیات ربہم, اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. سورج دیکھا, چاند دیکھے, زمین سے پودے اگتے ہوئے دیکھے, جانور دیکھے, کتنی نشانیاں اللہ نے قائم کی, ان سب نشانیوں کا انکار کر دیا. واتبعوا امر کل جبار عنید, اور قوم میں جو بھی فرعون اور متکبر لوگ تھے ان کو فالو کیا, حق پرستوں کو فالو نہیں کیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اس دنیا میں بھی ان کو لعنت ان کے اوپر برسی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت میں بھی کیا ہوگی, لعنت. آج کوئی اس قوم کا نام اچھے الفاظ سے نہیں لیتا. آگے اللہ فرماتے الا, خبردار لوگوں سنو, ان عادن کفروا ربہم, قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. اے لوگوں سنو, قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود, لوگوں سنو لعنت ہوئی قوم عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے اس مضمون کو ختم کیا ہے کہ لوگوں خبردار. خبردار کہتے ہیں کان کھول کے سن لو, پھر قیامت میں یہ نہ کہنا کہ اللہ تو نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا. تو قوم کو برباد اللہ نے کیا خدا کے انکار کی وجہ سے. اس لیے بھائی اللہ کو مانو اور پھر اللہ کی بھی مانو. گناہ ہو جائے توبہ کرو. پیغمبر قوم سے یہ تھوڑی کہتے تھے ایک دم 100% درست بن جاؤ. پیغمبر قوم سے کہتے تھے اس اللہ سے لو تو لگاؤ جس نے پیدا کیا ہے. استغفروا ربکم, کوئی غلطی ہوتی ہے توبہ استغفار کرو, وہ معاف کرے گا. اس کو جیسے گناہ سے نفرت ہے, معافی مانگنے سے محبت بھی ہے, اس کو تعلق تو ختم نہ کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے. فرمایا مسلمان چاہے گنہگار کیوں نہ ہو توبہ استغفار کرتا رہے تاکہ اللہ سے تعلق ختم نہ ہو. فرمایا اگر نیکی کا تعلق نہیں ہے تو معذرت کا تعلق تو ہو نا, ایکسکیوز کا تعلق تو ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ باپ کو بالکل ہی بھول گئے ہیں, پوچھتے ہی نہیں ابا کو. باپ کو کتنا غصہ آئے گا یار, پوچھتا ہی نہیں ہے. ایک بیٹا وہ ہے جو ہر بات ابا کی مانتا ہے, اس سے تو ابا بہت خوش ہوگا. ایک وہ ہے جو کچھ بھی نہیں مانتا, فالو ہی نہیں کرتا, نہ پوچھتا ہے کبھی, وہ باغی ابا کا. ایک وہ ہے وہ مانتا تو نہیں ہے لیکن ہر تھوڑے دن میں معذرت کرتا رہتا ہے. کیا کرتا رہتا ہے؟ سلام دعا کرتا رہتا ہے, ہیلو ہائے کرتا رہتا ہے. تو ابا کہے گا ٹھیک ہے مانتا تو نہیں ہے لیکن قطع تعلق بھی اس نے نہیں کی. ٹھیک ہے, دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ صحیح فالو کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ فالو پوری طرح نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں کہ ہمارے ابا ہیں, ایکسکیوز کرتے رہتے ہیں, علماء کے پاس آتے رہتے ہیں. بھائی میرا ابا کے ساتھ میری زبان اونچی ہو جاتی ہے, کوئی طریقہ بتاؤ اونچی نہ ہوا کرے, تو یہ پھر بھی غنیمت ہے. تو مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی اگر گناہ نہیں بھی چھوٹ رہا, وہ تو گناہ چھوڑو, نہیں بھی چھوٹ رہا تو اللہ سے ایسے غائب نہ ہو جاؤ کہ پتہ ہی نہ ہو تمہارا کوئی خدا بھی ہے. بعض لوگ گناہ کرتے کرتے پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, چھوڑا یار ہم سے نہیں, شریعت پہ چلا جاتا, بس ختم کرو سلسلہ, اب لائف کو انجوائے کرو. نا 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 نا, 100 بار گناہ ہو رہا ہے 100 بار توبہ کرو. اللہ سے تعلق ختم نہیں کرنا. بے شک گناہ کر کے تعلق ٹوٹ رہا ہے تو توبہ کا تعلق قائم. اللہ کو یہ لگے گا کہ یہ اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے, یاد رکھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مجھے بھول گیا. تو یہ جو دل اجڑ گئے ہیں نا کہ اللہ کا نام ہی نہیں لیا جا رہا, نہ تلاوت نہ ذکر, گھروں میں سارا دن موسیقیاں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کبھی کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں خواتین صبح تسبیح پڑھ رہی ہیں, پھر کوئی تلاوت کر رہا ہے, کبھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اور کبھی ایسے گھر میں جاؤ جہاں ٹیلی ویژن چل رہا ہے 24 گھنٹے. دونوں گھروں میں آپ کو سکون کے لیول میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. نیوٹرل بن کے جاؤ کبھی. آپ کو جس گھر میں تسبیح تلاوت تھوڑا بہت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نا, ایک الگ سی سکینت نازل ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اور جس گھر میں ٹی وی چل رہا ہے نا سارا دن, حالانکہ وہ انجوائے زیادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو وہاں الگ سے وحشت محسوس ہوگی. باقاعدہ جیسے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں نا جانداروں کی, آپ کو وہاں وحشت محسوس ہوگی. حقیقت ہے, جہاں تصویریں نہیں ہوتی وہاں وحشت نہیں ہوتی. یہ کچھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی, یہ محسوس ہوتی ہیں. اس محسوس ہونے کے لیے آپ کے دل کا سلامت ہونا ضروری ہے.
تو اس لیے گھروں میں تھوڑا بہت اللہ اللہ کا بھی معمول بناؤ. یہ ٹی وی کو بند کرو, موسیقی کے ہر وقت بجتے رہتے ہیں باجے, ہر وقت جو ہے ٹھیک ہے نیوز سننی ہے سن لی, بس ختم کرو, بٹن بند کرو اس کا. سارا دن ڈرامے, فلمیں, موسیقی, اس سے تھوڑی دیر کی لذت ہے لیکن سکون برباد. موسیقی کے رسیالے زیادہ تر ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. جو موسیقی کے سے بچتے ہیں عام طور پر ڈپریشن کے مریض نہیں بنتے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال میں اگر کوئی کنوارا لڑکا مطلقہ یا تم سے مراد یہ امت لڑے گی, ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی, ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر, کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے, تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے غربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں, یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کاٹ کے, شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا, میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی, دوڑیں گی نہیں. یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے. کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے, فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی. حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں. نمبر 1 وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں, نمبر 2 وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں, من گڑت ہیں, یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے. تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے, قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا. تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے, ان لوگ, ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں, یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا, جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتا ہے, حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتا ہے. ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا, ان کے 20-20 سال کے تجربے حدیث پڑھانے کے, اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے ہیں, وہ عربی میں پڑھتے ہیں, عربی میں پڑھاتے ہیں, اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا, دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے. ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر, عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے. سند بھی خود پڑھنی ہے, سند کی بحث بھی, اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے. تو اس سٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی. آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں, مفہوم تو اگلی چیز ہے. تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا, وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے. ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں, 3, اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے, یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے, وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا. بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آ کے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے, اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے, اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں. تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے, ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے, پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ ہے, میں ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرز کے چل رہے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں, میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا, تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں, تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے, اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ, فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود, تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟
ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے، اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی، ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے، تو آج تو بڑی عزت ہے۔ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے۔ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے، ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کے ان کو دنیا میں سزا دی ہے۔ ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا۔ قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے، دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ، اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی، جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے۔ کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو، یہ بھی ایک ذلت ہے، اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں۔ بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے۔ پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے، ایک چھوٹا سا کنٹری۔ آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے، اتنا چھوٹا ملک، اتنا چھوٹا ملک، اور تعداد بھی بہت تھوڑی۔ اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے، اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو۔ یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا، اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے، کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایاں، آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا۔ ایک منٹ رکھیں اسے، پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا، فلسطین میں، پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے۔ 60 سے زیادہ قراردادیں، 60 سے زیادہ، جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو، فائنل تک تو پہنچو نا تم، اس کے بعد ہوگا کیا؟ دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے، اس کا اصل حل ہے جہاد۔ اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد، جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں۔ میں نے جب لوگوں کو یہ کہا نا کہ اپنے ملک میں پرامن مظاہرے کرو، لوگوں نے کہا لو پرامن مظاہروں میں لگا کے لوگوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو جہاد سے نہیں روکتے، لیکن آپ جہاد اپنے ملک میں کرو گے توڑ پھوڑ کر کے، یا جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے وہاں لڑائی کرو گے آپ، تو یہ عجیب منطق نہیں ہے کہ ظلم وہاں ہو رہا ہے آپ نے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی، تو اس سے یہودی ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ تو کہے گا اور اچھا ہے بم دھماکے کرو یار، پرامن نہیں، بہت بموں کے ساتھ کلاشن کوفوں کے ساتھ اپنے کنٹری میں مظاہرے کرو، ہمیں آ کے چھیڑو یہاں پہ۔ ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں، آپ سے زیادہ الحمدللہ جہاد کو مانتے ہیں، لیکن آپ اگر یو کے میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں توڑ پھوڑ والے مظاہرے شروع کر دو گے، چاہے غیر مسلم کنٹریز میں بھی، خدا کی قسم اس سے اسرائیل کی جو بھی نہیں رنگے گی۔ تو اس وقت آپ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں۔ جوشیلی تقریریں کرنے والے بہت ہیں مارکیٹ میں، ابھی نعرے بھی یہاں لگ رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ان سے پوچھو کیسے کرو گے؟ شام کو گھر پہ جا کے گٹکا کھا کے سو جاتے ہیں وہ جوشیلی تقریریں کرنے والے۔ میں مانتا ہوں جہاد ہی ہوگا، لیکن ہوگا کس سرزمین پہ؟ جہاں یہودی لڑ رہا ہے وہیں لڑا جائے گا۔ میدان جنگ متعین کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے،
یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنا دو. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ جونپور کے قاضی والا قصہ ہو جائے گا کہ وہ سولی پہ لٹکایا ایک شخص کو, اس کی گردن موٹی تھی, وہ پھندے میں آ نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا اس کی گردن چونکہ پھندے میں آ نہیں رہی ہے تو اس کی چونکہ آ رہی ہے اس کو لٹکا دو آپ. وہ کہے گا میری آ رہی ہے لیکن میرا قصور کیا ہے. تو یہ عجیب قسم کا جہاد ہے. آپ اپنے ملکوں میں یو کے کینیڈا میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی کینیڈا آپ کو. یو کے امریکہ میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ شروع کر دی وہ چھوڑے گا تھوڑی. آپ کی اوقات کتنی ہے. لڑائی کے لیے سب سے پہلے میدان جنگ کا تعین ضروری ہے کہ لڑائی ان کی مرضی سے نہیں ہوگی کہاں کہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں. لڑائی ہماری مرضی سے ہوگی, ہم جہاں کہیں گے وہاں لڑائی ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو علاج بہت سے لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا, یہ بھی غلو ہے. اور بہت سے لوگوں نے ہر جگہ کو میدان جنگ بنانے کے چکر میں, یہ ایک طرف کی انتہا ہے. آج دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے فلسطینیوں کو, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد کر سکتے ہو, جہاد کے ذریعے ضرور کرو. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے وہاں پہ, تو آپ پھر ان کو جو سپورٹ کر سکتے ہو, ہم راشن پانی پہنچا سکتے ہو تو وہ پہنچاؤ.